پی ڈی ایم نے 13 دسمبر کے جلسے کے بعد جنوری کے آخر میں اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے. ساتھ ہی پی ڈی ایم کے میں جو شامل سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اراکین کی طرف سے استعفے قیادت کو جمع کرانے کا سلسلہ بھی جاری ہے. لیکن کل بلاول بھٹو صاحب میڈیا ٹاک میں اس معاملے پر کشمکش میں نظر آئے. کیا پیپلز پارٹی اپنا فیصلہ بدل سکتی ہے؟ یہ بھی ایک اہم مدعا ہے. لیکن یہ جب اسلام آباد کی طرف آئیں گے تو یہاں کا کیا ماحول ہوگا اور اس وقت حکومت کیا سوچ رہی ہے, کس طریقے سے ان لوگوں سے ڈیل کیا جائے گا, اس پر ہم بات کریں گے. رہنما تحریک انصاف علی نواز ایوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ایوان صاحب. جی وعلیکم السلام. ایوان صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. یہ اسلام آباد کی طرف مارچ ہوگا, لانگ مارچ ہوگا, یہاں پر آئیں گے, بیٹھیں گے, یہ سنی سی باتیں نہیں لگ رہی ہیں آپ کو؟ ہسٹری ریپیٹ کر رہی ہے اپنے آپ کو؟ نہیں, ہمیں تو لگ رہی ہے, ہم نے تو کر کے بھی دکھائی ہوئی ہیں, پر ان میں مجھے ہمت نظر نہیں آ رہی. اس کے لیے بہت ہمت چاہیے ہوتی ہے, کارکن چاہیے ہوتے ہیں, ورکر چاہیے ہوتے ہیں, اور وہ لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے جو ورکر اور کارکن کے درمیان ہو. تو ان تینوں چیزیں تو مس ہیں ان کے اندر سے. اور پھر دیکھیں ان کو اکٹھا کس نے کیا ہوا ہے, اس کو اکٹھا مفاد نے کیا ہوا ہے. کل میں فضل الرحمان صاحب کو سن رہا تھا, مجھے بہت ہنسی ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ آمریت جیسی حکومت ہے, اور مجھے یاد آیا کہ 2005 میں صدر مشرف کو وردی میں الیکٹ کرایا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب نے. اور پھر if you remember جو 2008 کا الیکشنز ہوا, اے پی ڈی اے میں بنی ہوئی تھی, نواز شریف, تحریک انصاف, جماعت اسلامی اور چاروں صوبوں کی نیشنلسٹ پارٹیز اس کا حصہ تھیں. اس کو آ کے نواز شریف صاحب نے ڈچ کیا تھا اور جا کے الیکشن لڑ لیا تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ. اور اس وقت کیا پیپلز تحریک انصاف باہر رہی تھی, ساری نیشنلسٹ پارٹی باہر رہی تھی, جماعت اسلامی باہر رہی تھی. کیا سسٹم نہیں چلا؟ سسٹم چلا ہے. تو اگر جو ہمیں یہ کہہ رہا ہے, جو ہمیں یہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ سسٹم نہیں چل سکے گا, سسٹم اس سے زیادہ اچھی طرح چل سکے گا. جو 70 سال میں نہیں چل سکا, اس ملک میں وہ لیجسلیشن ہوگی جو عام عوام کے لیے ہونی چاہیے تھی. کیا کہہ رہی ہیں؟ بغیر اپوزیشن کے وہ کہتے ہیں آپ ضمنی انتخابات کرا بھی لیں, ہم الیکشن نہیں لڑیں گے, تو بغیر اپوزیشن کے کیسے ایوان چلیں گے؟ آپ کو چلا کے دکھائیں گے, اسی طرح چلے گا جیسے 1999 میں مشرف صاحب سے این آر او کر کے نواز شریف باہر چلے گئے تھے. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ باہر تھی, 10 سال تک پاکستان میں لیڈرشپ نہیں تھی, اور اس میں پورا 2.5 ٹرمز چلی تھیں اس کے اندر. تو کیا مطلب, کیا سسٹم نہیں چلتا؟ سسٹم لوگوں کا محتاج نہیں ہوتا, سسٹم نے چلنا ہوتا ہے, سسٹم رک نہیں سکتا. سسٹم کے اندر رہ کے آپ نے اپنے مطالبات, اپنی چیزیں منوانی ہوتی ہیں. آج جو سسٹم سے آؤٹ ہوتے ہیں, 1985 کی مثال ہے. پیپلز پارٹی نے الیکشن کا بائیک آؤٹ کیا, سب سے بڑی پارٹی پیپلز پارٹی تھی, اپوزیشن میں کوئی جماعت ہی نہیں تھی. تو کیا ہوا کہ سسٹم نہیں چلا؟ سسٹم چلا. 11 سال پیپلز پارٹی باہر رہی, اور آج بھی کہتی کہ ہمارا سب سے بڑا غلط فیصلہ یہ تھا کہ 1985 کی ہم نے الیکشنز کا بائیک آؤٹ کیا, ہماری پارٹی الٹی سکڑ گئی. اور زبیر صاحب تو ہمارے ساتھ موجود تھے, وہ تو کہتے ہیں کہ سسٹم نہیں چل سکا تھا. 85 میں بھی سسٹم سے باہر نہیں رہنا چاہتا. زبیر صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ 1985 میں بھی سسٹم نہیں چل پایا تھا, کانفلکٹس آ رہے تھے, ملک کو نقصان ہوا تھا, اب بھی یہی ہوگا. لیکن ابھی تو کیسے نہیں چل پایا؟ آپ ذرا دیکھیں نا, زبیر بھائی بیچارے اس وقت سیاست میں نہیں تھے, اور زبیر بھائی تو کبھی پارلیمان کا حصہ نہیں رہے. تو زبیر بھائی کو کیا پتا بیچارے کو کہ پارلیمان کیسے چلتا اور کیسے نہیں چلتا. تھوڑے سے عرصے وہ گورنر رہے, اور اس کے بعد سیدھا آ کے نواز شریف مریم کے اسپوکس پرسن بن گئے. ان کو کیا پتا یہ کیا ہوتی ہے سیاست, روڈ کی سیاست, ورکر کیا کرتا ہے, تحریک کیا ہوتی ہے, نظریہ کیا ہوتا ہے, پارٹی بنتی کیسے ہے. لیکن یہ ساری چیزیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو پتہ ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں نا. آپ نے کل آپ نے پریس کانفرنس سنی, اور انہوں نے ویسے آپ نے کہا کہ یہ ان کے پاس ورکر نہیں ہے, لا نہیں سکتے لوگوں کو. انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کیا تھا آپ لوگوں کے ہی دور میں, عوام آئی تھی ان کے ساتھ, چاہے وہ ورکر تھا, ووٹر تھا, سپورٹر تھا, جو بھی تھا, جس بھی کیٹیگری میں وہ بندہ فال کرے گا. کس نے ڈیمونسٹریٹ کیا تھا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بلا لیے تھے لوگ اپنے اسلام آباد. کس نے ڈیمونسٹریٹ کیا تھا مجھے بتائیے گا؟ فضل الرحمان صاحب نے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی میں نے بات نہیں کی تھی, میں نے نواز شریف کی بات کی تھی. آپ نے اس وقت یہ سوال کیا تھا. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بالکل سٹریٹ پاور ہے. سٹریٹ پاور کیا وہ سیاسی سٹریٹ پاور ہے؟ بالکل نہیں ہے. وہ ایک ریلیجیس سٹریٹ پاور ہے. مدرسوں کے بچوں کو اٹھا کے آپ لے آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلی دفعہ لائے تھے وہ اسلام آباد میں آ کے, کیا ہو رہا تھا اسلام آباد کے اندر. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈینائی تو نہیں کر سکتے آپ اس سٹریٹ پاور کو, وہ بھی ووٹر ہیں. آ جائیں گے وہ بھی. میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی سٹریٹ پاور کو کبھی بھی ڈینائی نہیں کیا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ تحریک انصاف کی سٹریٹ پاور کو ڈینائی کر سکتے ہیں؟ یہ 11 جماعتیں مل کے اتنا بڑا جلسہ نہیں کر سکتی جتنی تحریک انصاف اکیلے کرتی ہے.
126 दिन का धरका हमने दिया था। आप मुझे बताइए यार, और देखें फिर मैं कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद नवाज शरीफ का जो बात उसमें आ रही है कि आधे टाइम पे पीपल्स पार्टी वजारत उज़्मा ले ले, आधे टाइम पे मौलाना फजल रहमान। क्या पाकिस्तान यतीम है? क्या पाकिस्तान लावारिस है? क्या पाकिस्तान के कोई स्टेक होल्डर्स नहीं है कि इन जैसे लोगों को जिन्होंने 70 साल में पाकिस्तान यहाँ पहुंचाया है और इस तरह पाकिस्तान की वजारत उज़्मा बंदरबांट के तौर पे दी जाए? ये तो एक मजाक है ना पाकिस्तान के साथ, इस तरह तो नहीं हो सकता। आप देखेंगे असल मसला क्या है, असल मसला सेनेट के इलेक्शंस हैं। जैसी सेनेट के इलेक्शंस होंगे, तहरीक इंसाफ की सेनेट के अंदर अक्सरियत आएगी, पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ेगा। हमारी जो मैक्सिमम लेजिस्लेशन है जिसके ऊपर ये हमें ब्लैकमेल करते हैं, फैटफ के ऊपर जो लोग ब्लैकमेल कर सकते हैं, नैब लॉज के अंदर जो चेंज चाहते हैं, वो उनकी ब्लैकमेलिंग खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान के लोगों के हक में लेजिस्लेशन होगी। आपका मानना यह है कि आप इस ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे? बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। अली नवाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे।